میرے سیاسی کیریئر میں واقعی بہت خوشی کا دن ہے، اور صرف میرے لیے نہیں بھائی پلیز مہربانی. ہلو نہیں، ہماری پوری پارٹی کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے. تو میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری پارٹی، جس طرح میرے بھائی مرتضیٰ صاحب نے شروع میں بات کی کہ میں اپنی طرف سے، اور نہ صرف کے پی مسلم لیگ بلکہ پاکستان مسلم لیگ جہاں بھی ہے، ملک سے باہر ہے ملک کے اندر ہے، ان کی تمام لیڈرشپ کی طرف سے اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب اور ہماری چیف کوآرڈینیٹر مریم نواز شریف کی طرف سے اور پوری پارٹی کی طرف سے ہم شاہ جی گل صاحب اور اس کی پوری پارٹی، جس نے پوری پارٹی ضم کرنے کا اعلان کر دیا، اس کا شکریہ ادا کرتے اور ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتے. اور میں کہتا ہوں کہ جو باتیں شاہ جی گل صاحب نے کیے کم لوگ اس طرح جانتے ہوں گے، اور مجھے شاہ جی گل صاحب کا وہی تقریر اسمبلی میں انضمام والا شاہ الدین خان بھی صاحب نے بیٹھا ہوئے اور نذیر خان جی اس دور میں منیز تھے پارلیمنٹ میں، وہ تقریر بھی یاد ہے کہ اس نے کہا کہ آج پاکستان مکمل ہو. یہ الفاظ مجھے اس کے یاد ہے جو آج اس نے دہرائے، اور بہت خوش تھا آج اس نے وہ سارے باتیں بھی سامنے رکھ دی کہ وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں اتنی پارٹی ہے، اپنی پارٹی بھی بنائی اور اس کے لیے بہت محنت اس نے کر دی اور ثابت بھی کر دی. اس ویو لہر میں جو پہلے آیا گیا اور جس طرح کے پی میں مسلط ہوا، اس میں سیٹیں نکالنا کوئی آسان کام نہیں، مگر یہ اس کو داد دینے کی کہ اس نے قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی تھی. ہمیں پتہ ہے کس طرح اس کو ہرایا گیا، اور ساتھ ان کی 3 پی ایس کا نام، پھر ان بلدیات میں ان کے میئرز کا نا، اور اس کا بہت بڑا نام ہے، ضروری نہیں ہے کہ کتنے پی ایس ہے اور کتنے میئرز ہیں. اس کے علاوہ اس کا پورے صوبے میں تعلق ہے، اس کا ہر جگہ تعلق ہے، ہر جگہ اس کے دوست ہے، اور ماشاءاللہ بات بھی کر سکتے ہیں، اور ہر ایک فیلڈ میں جس طرح اس کا بھائی تاج صاحب سینیٹر بھی رہے، اس کا اس طرح ہے اب بھی وہی نگران منسٹر بھی ہے صوبے میں، اور ساتھ ساتھ ہر ایک فیلڈ میں اس کا ایک نام ہے. اور میں تو جب سیاست میں آیا اس کو جانتا ہوں، اس کے ساتھ دوستی اور وہ ہماری ایک خواہش تھی. میں اس کے ساتھ پہلے اسمبلی میں گپ لگا رہا تھا اور ہر وقت اس کو دعوت بھی ہم دیتے رہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی ٹائم منظور ہو وہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ اس طرح مجھے ابھی صحافیوں نے پوچھا باہر، تو میں نے کہا اکاؤنٹ کے پی کے میں آج ہم نے کھول دیا، لوگ بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے، مگر ہم نے اس طرح کہا ہے کہ جو پہلا ٹرانزیکشن ہے وہ اتنا بھاری ہے ماشاءاللہ کہ اس میں بات کی ضرورت بہت کم آئے گی، تو بہت ہیوی اکاؤنٹ کھول دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آنے سے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور وہ آئے گی اور ایک سسٹم جاری رہے گا. یہ بات دل سے میں لوگ تو اتنا جانتے نہیں، میں اسی دن بات کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ جس طرح شاہ جی گل صاحب نے بڑے پیمانے پر باتیں کی، ٹریڈ کی باتیں کی، ان معاہدوں کی باتیں کی اور وہی ترمیم کی باتیں کی، مگر میں ویسے اگر کے پی کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو کے پی میں جو کچھ وہی آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آج ہمارے 8 گھنٹے میں ڈی اے خان میں جایا کرتے تھے، کوئی اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا، تو ماشاءاللہ ابھی 2-3 گھنٹے میں ڈی اے خان تک موٹر وے نواز شریف صاحب نے دیے ان پورے علاقے کو. اگر آپ پشاور جاتے وہی بھی نواز شریف صاحب نے دیے، اور ہزارہ جاتے ہیں تو وہ ایک شاہکار موٹر وے بھی نواز شریف صاحب کی نشانی ہے. تو پاکستان بننے کے بعد کتنی پارٹیاں ہیں، کتنی چیزیں، میں اگر دوسرے چیزوں میں جاتا ہوں لمبا ہو جائے گا، مگر مجھے کوئی بھی پارٹی، میں معذرت سے کہوں گا، کوئی بھی پارٹی مرکز میں بھی بہت لوگ رہے، صوبوں میں بھی رہے، ہم تو کئی سالوں سے جب سیاست میں آئے صوبے پالیٹکس میں آیا ہی نہیں، وہی ہمیں کوئی اقتدار ملا ہی نہیں، مگر اس صوبے اور مرکز کے ان کو ملا کے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا ہی نہیں سکتے. جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری احساس یہ افلاط، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کی پی ملین کے حوالے سے اگر وہی سیلاب آیا، شہباز شریف صاحب 8 دفعہ وہی آئے ان لوگوں کے ساتھ، ہر ایک جگہ گئے، ہر ایک ضلع میں رہے، اور وہی اس نے اعلان کر دیا، آج بھی چل رہا ہے
पंजाब के लिए नहीं, केपी के लिए सब्सिडाइज आटे का अरबों रुपए उस पर लगा के और केपी के आवाम को दिए भी और अभी तक दे भी रहा है। और वो फ्री आटा में उसने ऐलान कर दिया 20 अरब रुपए लोगों को मुफ्त आटा वही केपी में दिया। और आखिरी में बात इसमें शायद इकबाल साहब ने भी मेरा सपोर्ट किया बहुत, और उस कमिटमेंट के बाद उसमें जान भी आ गई, तो इसलिए मैं उसको भी इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ कि वही जो हमारा मुआहदा हुआ पहले, फाटा और पाटा दोनों केपीके के तकरीबन 50% है। तो ये मुआहदा हुआ था कि 30 जून तक 2023 तक टैक्स नहीं रहेगा, और फिर 1 जुलाई से वही टैक्स नाफिजुल अमल होगा, हर किस्म की टैक्स कस्टम ड्यूटी एवरीथिंग। तो वही एक मुश्किल था और हम लगे हुए थे। तो मैं कहता हूँ कि वही भी दोबारा इसमें तोसी दे दी गई, बजट में शामिल है, 1 साल की तोसी दे दी गई। तो ये भी वही कि आवाम के लिए पाओ साबिक पाटो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, सबको मुबारक हो। और उस दिन शाह इकबाल साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला तो उसने कोई हमसे और मुर्तजा से लोग सवाल कर रहे थे, हम कहते हैं उसने लोगों की बात की, उसी दिन भी ये बात की कि ये टैक्स फ्री होना चाहिए और इसमें तोसी मिलना चाहिए सबके लिए, उन गाड़ियों में दूसरी चीज़ों में। तो उसमें भी उन्होंने वो बात मान ली और उसमें तोसी कर दी। तो इस तरह मैं उसका शॉर्टकट बात करना चाहूँगा कि हम सारे उसके बेहद मशहूर है, शुक्रगुजार है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। उसने एक बात की, बहुत बड़ी वज़नी बात कि उसको इतना एहसास इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बना दिया कि मुस्लिम लीग ने इस मुल्क को क्या दिया है और पाकिस्तान को क्या दिया, और उसी बेस में हमारे साथ आज शामिल हो गया। तो मैं भी उसको अपनी तरफ से, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला का काम है, मगर जो भी हमारे हाथ में हो तो शाह इकबाल साहब आपको और आपकी पूरी पार्टी और टीम को और साथियों को हम मायूस नहीं करेंगे। और जो भी फैसले और जो भी बात हो सारे मशावरत से बैठकर हमारी जो भी टीम है मशावरत से फैसले करेंगे। और माशाल्लाह आपकी जो नॉलेज है, इल्म है, जो आप समझते हम उसको काम में लाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, सबको इकट्ठे जाकर दावत देंगे। और मैं आपको कहता हूँ कि मेरा और मुर्तज़ा का जब से हम पार्टी नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने हमें बना दिए, हवाला किए, तो हमारा भी हमेशा किसी के साथ ज़ाती कोई इशू नहीं, मगर हम मेरिट पर यकीन रखते हैं, मेरिट पर बिलीव करते हैं और उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं। ये बात नहीं, हम सिर्फ नामों की कदर नहीं करते, ये बात मैं खुल कर कहता हूँ। किसी का क्या नाम है, किसी के क्या और किसी के क्या माजी रहा है, हम कहते हैं कि आपकी अभी जो नज़दीक माजी गुजरी है, जो नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल आया, उसमें आपकी क्या रोल था, क्या किरदार था, और अभी आप क्या पार्टी के लिए दे रहे हैं और दे सकते हैं। तो उसको बुनियाद बनाकर हम दोनों ये पार्टी अपना ऐसा समझते हैं, असासा समझते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने हम पर इतना बड़ा इत्तेमाद किया है तो हम उसको भी मायूस नहीं करेंगे और आपको भी मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी इस पार्टी में ईमानदारी दियानतदारी से काम करता है हम उसको वेलकम कहेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, और वही किसी इस तरह ब्लैकमेलिंग में हम ना आने वाले हैं और न इंशाअल्लाह ताला आएंगे। जो भी लोग इस तरह करते हैं हम उसकी दिल से एहतराम करेंगे, जो पार्टी के लिए काम करता है, नवाज शरीफ साहब के लिए काम करता है, शहबाज शरीफ साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए, हम उनको सलाम पेश करते हैं। तो आपका एक दफ़ा फिर मैं दोबारा कहूँगा बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ताला हम सारे मिलकर आज हमें, जो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में अगर कई मौके आए तो उसमें ये मौका भी खुशी का बहुत अहम है कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है मुझे और मुर्तज़ा साहब को, और उसमें हम इस तरह डिलीवर करें और उसमें इस तरह कोई ले आए, तो ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते थे और आगे भी समझते हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपकी आने से अभी मुस्लिम लीग के एक नए टीके, हम ये बात मैं करना चाहता हूँ कि हम हज़ारे में मुस्लिम लीग का अपना एक नाम है और एक निशान है नवाज शरीफ साहब का कोई इस तरह, और हमारे जो अपने उसी साइड पर शिफ्ट हो जाए मलाकन डिवीज़न में, फिर पेशावर वैली में हमारी मुनासिब जो भी है, मर्दान में, नौशहरा में, सवाबी में और पेशावर मुख्तलिफ जगहों में, मगर ख़ास कर सदरन अजला में, सदरन बेड में ये मेरे साथी साहब ने बैठे हुए, और मस्जिद में ये
شہاب الدین خان اور نذیر خان سامنے بیٹھے، یہ تو پہلے بھی MNAs رہ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ تھے اور انہیں ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی رہیں گے. ان کو بھی میں سلوٹ سلام پیش کرتا ہوں. مگر اس طرح ہماری اور کوئی چیز ہر ایک کو نظر آتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ آپ کے کون کون ہیں یار، آپ گن لیں. تو ماشاءاللہ آج ہم گن سکتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، کسی سے کم نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. تو بہت مہربانی، بہت شکریہ. جی آخر میں پریس کلب اسلام آباد کے تمام دوستوں کا، اپنی تمام قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شاہ گل افریدی صاحب کی جماعت کا، اور جو انہوں نے آج شمولیت کی ہے. یہ الحمدللہ ہماری قیادت قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، چیف آرگنائزر صاحبہ مریم نواز صاحبہ اور تمام جو مسلم لیگ کی قیادت ہے، اس پہ اعتماد کا ایک بہت بڑا اظہار ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز کی عکاسی کرتی ہے آج کے اس شمولتی پروگرام کے بعد کہ پاکستانی قوم اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام یہ سمجھتے ہیں ترقی کی راہ پہ اگر کوئی سیاسی قیادت اور کوئی جماعت اگر پاکستان کو گامزن کر سکتی ہے اور موجودہ جو معاشی مسائل ہیں اگر ان سے نجات دلوا سکتی ہے اور اس خطے کا اگر اکنامک ٹائگر بنا سکتی ہے تو وہ مسلم لیگ ہے اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں، ان کی قیادت میں ہو سکتا ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اختتام کا اعلان جی گل صاحب، آپ کا جھکاؤ پہلے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف تھا، پھر آپ نے اپنی پارٹی بنائی ہے اور ابھی آپ نے اپنی پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم کر دی. تو کیا نظریے سے متاثر ہو کر آپ نے اپنی پارٹی ضم کر دی یا کوئی دوسرے معاملات ہے؟ دوسرا سوال میرا منسٹر صاحب سے ہے کہ آپ نے کلین سویپ کی بات کی، تو کس بنیاد پر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کرے گی؟ وہاں پہ حالات دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں اور وفاق میں بھی مطلب حکومت آپ کی ہے، مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے. تو کلین سویپ کس طرح؟ اچھا، سب سے پہلے آپ نے جو بات کی نا کہ آپ کی نظریہ میں کیا، ہمارے ویژن اور نظریہ یہی تھا کہ جب تک ہم ملک کو معاشی طور پر ٹھیک نہیں کرتے تو اس وقت تک نہ بے روزگاری ختم ہو سکتا ہے، نہ مہنگائی ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہماری محتاجی ختم ہو سکتا ہے ورلڈ بینک اور IMF سے. یہ ہمارا ویژن تھا اور یہی ویژن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. اسی لیے باقی چیزیں جو ہے وہ خود بخود ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جاتا ہے، مگر امپورٹنٹ اور اہم چیز جو ہے وہ معاشی اکنامکلی ملک کو مضبوط ہونا ہے اور وہ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے، ہم نے اتفاق کرنا ہے. تو ہم اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا منسٹر صاحب سے، ہاں، کہ یہ جو دہشت گردی، دیکھو یہ 40 سال پراکسی وار چلا ہے اس بیلٹ کے اوپر. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی 50 سال میں اب اور نہیں ختم کر سکتا تھا اگر یہ آئین وہاں ایکسٹینڈ نہ ہوتا. اب یہ الحمدللہ دیکھو بے نظیر مری لیاقت باغ میں محترمہ وزیر اعظم ایکس 2 دفعہ وہ وزیر اعظم رہی تھی، صرف اتنا کہا گیا کہ بیت اللہ مسعود نے بندے بھیجے تھے. اب بھی ہم نے وہ بیت اللہ مسعود والا علاقہ ختم کر دیا. وہی قانون وہاں بھی ہوگا جو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں ہے، وہ وانے میں بھی ہوگا، وہ لدہ میں بھی ہوگا، وہ خیبر میں بھی ہوگا اور وہ باجوڑ میں بھی ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئے. یہ میں آپ نے یہ آپ کے سارے جو پلان یہ نامناسب جو شاہ جی گل صاحب نے باتیں کی، بہت مدلل باتیں کی. میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے سینئر لوگ ہیں صحافی، اس نے ہر ایک چیز بتا دی کہ نواز شریف نے کیا دیا پاکستان کو اور مسلم لیگ نے کیا دیا اور کیوں ہمارا. اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ مضبوط کر کے اس ملک کے لیے کام کرے، اس سے کام لے لے. اس میں اور کوئی بات ہو ہی نہیں تھی، سمپل بات ہے، سمپل میتھمیٹکس ہے، اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جی 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 یہ جو ایک منٹ اشتیاق صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، دیکھیں جو عدم اعتماد کے بعد حکومت آئی ہے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. معاشی طور پہ IMF کے پروگرام کے وہ قسط نہ ملنے کے باوجود ایک بہترین بجٹ پیش کیا گیا، متوازن بجٹ پیش کیا گیا ہے، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. پریس کانفرنس میں امیر القام صاحب نے اور شاہ جی گل افریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سبسڈائز آٹا اور یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں ان کو پیچھے لانا اور یہ جو قیمتیں ہیں ان کو پیچھے لانا، یہ
3-4 سال کی جو پچھلی حکومت ہے کو امید کی کرن ہی نہیں تھی. جو آپ نے کلین سویپ کی بات کی ہے, 9 سال سے خیبر پختونخوا کی جو ایک جماعت مسلط تھی اس کی بیڈ گورننس, اس کی کرپشن اور ادارے جو اس نے تباہ کیے ہیں, آج خیبر پختونخوا کے عوام کی امید جو ہے صرف مسلم لیگ کی ہے. اور یہ ابھی اس 9-10 ماہ کے عرصے میں جب سیلاب کی ایک بہت بڑی آزمائش ہمارے صوبے پہ بھی آئی, سندھ اور بلوچستان میں, ان مشکل حالات کے باوجود جس طرح موجودہ حکومت نے, اتحادی حکومت نے ان کرائسس کو فیس کیا اور عوام کو ریلیف دی, ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. اور خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے خیبر پختونخوا کو امن دیا, پاکستان کو امن دیا. اب دوبارہ پچھلی جو حکومت کی ناقص پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی تھی, وہ بھی امید صرف مسلم لیگ پہ ہے, عوام کو مسلم لیگ کی قیادت پہ ہے. تو معاشی طور پہ امن تب آئے گا, عوام کو ریلیف تب ملے گا جب معاشی طور پہ مستحکم ہوگا, جب امن ہوگا. تو وہ امید صرف اور صرف مسلم لیگ کی قیادت سے ہے. اور اب خیبر پختونخوا کے اندر عوام نے اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے مسلم لیگ پر. تو اسی لیے بنیاد پہ میں کہتا ہوں. جی کیا آپ بتائیں. آپ ماشاءاللہ پارٹی کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا جی ہوتا ہے. پوری جماعت ہے, پوری جماعت کو آپ نے اپنی پارٹی میں ضم کر لیا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں مسلم لیگ نون نظریاتی کے نام سے بھی ایک پارٹی کام کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نظریاتی جس نے 2-3 پروگرام بھی کیے ہیں ان کو آپ مسلم لیگ کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اور اس میں جو سرکردہ لوگ بھی ہیں کیا آپ ان لوگوں کو آئندہ آپ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ بات آپ نے کر دی تو آپ نے وہی پروگرام آپ نے دیکھے بھی, میں اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس دن ہم نے کنونشن کیا اور یا اسلام آباد میں کیا, اس لیے کیا کہ اسلام آباد میں بھی یہ لوگ دیکھ لیں. تو ہمارے 36 اضلاع ہیں ماشاءاللہ, اس کی تمام صدور, جنرل سیکرٹری, ہماری کیبنٹ, ہمارے ٹکٹ ہولڈر سارے اس میں موجود تھے. اگر آپ, میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا, اگر ایبٹ آباد کی کرتے تو ایبٹ آباد میں بھی ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈر تھے انکلوڈنگ وہی گلیات تک, وہ سارے اس میں شامل تھے. اور آگے وہ سارے لوگ جانتے بھی تھے. اگر آپ آتے اور ان کو دیکھ لیتے, سچ اس طرح کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کی اپنی بات, اس کی میں جانا نہیں چاہتا ہوں, اس کا اپنا سوچ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں نے وہ بات بالکل کیٹیگریکلی کر دی کہ ہم کو نواز شریف صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اب ہماری کیا رول رہی, کیا کارکردگی رہی, اور ہر ایک وہ جانتا ہے. وہ اس طرح بندہ ہے, میں نے ابھی اس کو نزدیک سے دیکھا, اس کو ہر ایک چیز, ہر ایک لمحہ یاد ہے. تو میں ان لوگوں کے بارے اگر چند ہے تو یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کرائسس میں کیا رول رہا, وہی جو پارٹی پر مشکل رہی اس میں کیا رول رہا. اگر نواز شریف صاحب پر مشکل رہی 2018 میں, جو بندے پارٹی کا ٹکٹ ہی نہیں لیتے اس کو واپس کرے پینگ کے, شیر کی نشان پر انتخاب ہی نہ لڑے اور آپ ٹکٹ دے دیں اس کو پینگ کے, تو اس کو پھر پارٹی کے ساتھ میں اس میں جان نہیں چاہتا ہوں کیا واسطہ اور کیا بات بنتی ہے. جو پارٹی ہے اوریجنل, جو نواز شریف کے ساتھی ہے, جو پی ملن کے ساتھ کھڑے, وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے, ہم اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس میں اس طرح کوئی بات نہیں, تو کوئی دوسری بات نہیں. میں کہتا ہوں اگر سب سے منظم پارٹی ہے تو وہ بھی کے پی کے میں, کے پی کے مسلم لیگ ان شاء اللہ تعالیٰ. جاوید آپ آخری بات, جاوید آخری بات کریں. وہ جاوید صاحب. جی جی سر اسی جگہ پر اسی کرسی پہ بیٹھ کے ایسی پریس کانفرنسز بھی ہوئی جو کہ بالکل کانسٹیٹیوٹ لیول کی تھی اور وہ تمام میڈیا نے لائیو پر تھا, براہ راست دکھائی نہیں. لیکن آج اتنی بڑی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, بلیک آؤٹ ہے ہر طرف, کیا وجہ ہے اس کا؟ تو مجھے آگے ہمیں نہیں پریس کانفرنس والے یہ جنرل سیکرٹری صاحب بتا سکتے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب بتا سکتے ہیں. اچھا آپ کو میں نے ایک سوال کیا تھا. ہاں جی, آپ میں آئے ہیں یا محبت میں آئے ہیں؟ دباؤ میں اگر دباؤ میں آتا تو پھر شاید میں 2019 دباؤ میں آتا, جب میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتا. فیڈرل میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اگر میں اپنے اونٹوں کو بیچتا, اگر میں اپنے اونٹوں کو بیچتا تو میں پی ٹی آئی میں جاتا. صوبے میں بھی ان کا حکومت تھا اور مرکز میں بھی ان کا حکومت تھا. میں انشاءاللہ تعالی ثابت کر دیا. میں اس طرح نہیں ہوں جیسا کہ کوئی سوچے یا کہے, وہ غلط کہتا ہوگا, وہ تہمت لگاتا ہوگا. ہم کسی کے کہنے پر نہیں آئے, ہم صرف ملک اور پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے آئے کہ اس کو اس مشکل سے صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون, ہماری جو میاں نواز شریف صاحب ہے, جو صدر صاحب ہے میاں شہباز شریف صاحب,
اس ملک کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس ملک کو نکالیں گے.